خوشی کی خبر کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ زیبدیل پیٹر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک بار پھر پاسٹر کرسٹوفر کے ساتھ مل کے اور پاسٹر فرانسس حیات کے ساتھ مل کے خداوند کے کلام میں سے نجات کی برکت کے بارے میں سیکھیں گے۔ خوشی خبر کے اس اور نئے ایپیسوڈ میں آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی شکر گزار ہیں کہ آج آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں جس نے آج ہمیں زندہ رکھا ہے اور یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس زمین پر رہ کر اس پروگرام کو دیکھ سکیں، خدا کے زندہ کلام کو سن سکیں اور خدا کے کلام کے وسیلے سے برکت پا سکیں۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر فرانسس حیات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم اپنے اس ٹاپک کو جو کہ ہے سالویشن، نجات، ادھار، مکتی، اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے۔ پروردگار پرمیشور پتا جی، اسی تہاڈا شکر کرنے ہاں تسی یہ سانو اج پھر یہ موقع دیتا ہے کہ تہاڈے وچن نو سکھ سکیے۔ میں اپنے آپ نو اور پاسٹر فرانسس حیات تیرے سپرد کرنا، تیرا پوتر آتما ساڈی مدد کرے، سانو سکھائے، سانو دسے۔ تیرے لہو نو مانگنے، سننے والے دے اوتے تیرا لہو مانگنے، یسوع دے نام تے آمین۔ پاسٹر جی، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں ہمیں نجات کے بارے میں بتایا، ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ نجات جو ہے وہ اس کے کیا فائدے ہیں، 7 چیزیں جو آپ بتا رہے تھے، ہم نے 2 چیزوں پر غور کیا، ہم آگے کریں گے اس کے کنٹینیو۔ ہاں جی، اس سے پہلے ہم نے 2 باتیں سیکھی تھیں۔ جس شخص کو خدا نجات کی برکت دیتا ہے اس شخص پر سے گناہ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اسے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ دوسری چیز ہم نے سیکھی تھی، جس شخص کو نجات کی برکت ملتی ہے اس انسان پر سے شیطان کا، بدروحوں کا اثر و رسوخ ختم ہوتا ہے، اس کی بادشاہی ختم ہوتی ہے۔ تیسری بڑی برکت جو نجات کی ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہر وہ شخص جس کو گناہوں سے نجات ملتی ہے۔ میں آپ کو پاس صاحب ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ برکتیں تو اس دنیا میں بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم برکتیں سمجھتے ہیں یا خدا ہمیں دیتا ہے، لیکن اس برکت سے بڑی اور کوئی بڑی برکت نہیں ہے، نجات کی برکت۔ اور جیسے زبور 32 کی پہلی آیت میں داؤد نبی فرماتا ہے کہ او دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ تے ٹکے گئے سارے اوگن صدا۔ سو وہ شخص اس دنیا میں سب سے زیادہ مبارک ہے، خوش نصیب ہے، جس کے گناہ معاف ہوئے ہیں، جس کے گناہ بخشے گئے ہیں، اور اس سے بڑی خوشی کی اور بات کوئی نہیں ہے۔ سو جو تیسری برکت جس کا ذکر میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس شخص کو نجات کا تجربہ ہوتا ہے اس دنیا میں، اس کا نام آسمان پر لکھا جاتا ہے۔ نجات کا تجربہ دنیا میں اور نام آسمان پر، کتاب حیات میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیجئے کہ اس کو آسمان کی سٹیزن شپ، آسمان کی شہریت اس کو مل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جس کو امریکہ کی سٹیزن شپ مل جائے کتنا خوش ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتا ہے۔ سب کچھ چھوڑ کے لوگ امریکہ میں، یو کے میں، کینیڈا میں چلے جانے ہیں تاکہ سانو اتھے دی سٹیزن شپ مل جائے، گرین کارڈ مل جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ شہریت مل کے بھی انسان جو ہے وہ پریشانیوں کا ہی شکار ہے، مسائل کا شکار ہے، اس کے اندر خوشی نہیں ہے۔ لیکن نجات کی برکت سے انسان کو آسمان کی شہریت مل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جو انسان دنیا میں آیا ہے ایک دن اسے واپس تو جانا ہی ہے، بالکل، چاہے وہ اس نے غربت میں زندگی کاٹی، چاہے اس نے زمین پر مزے اڑائے، لیکن ایک نہ ایک دن تو اسے واپس جانا ہے جہاں سے وہ آیا ہے۔ جی ہاں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو کون مجھے ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہوگا؟ کیا آسمان کے فرشتے مجھے خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ آؤ باپ کی بادشاہت میں
اور نبیوں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اس خوشی میں شامل ہو جاؤ، اس کی ابدی زندگی میں داخل ہو جاؤ، یا فرشتے ہمیں کسی ایسی اندھیری جگہ میں ڈال دیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ سو میں سوچتا ہوں کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور خدا کی آواز کو، بائبل میں لکھا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ کل کی بابت کوئی نہیں جانتا اور کسی کو نہیں پتا کل کیا ہوگا، ایک گھڑی کے بارے میں بھی ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے، آخرت کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ سو ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے تو یہ سوال ہے کہ کیا آسمان پر میں خدا کی بادشاہت میں فردوس میں داخل ہوں گا؟ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ شخص جنہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھوئے ہیں۔ یسوع مسیح کا خون جو صلیب پر بہایا گیا وہ ہمیں پاک کرتا، راست باز ٹھہراتا اور بادشاہت میں جانے کے لائق کرتا ہے۔ سو جنہوں نے اپنے جامے دھوئے ہیں، سفید لباس، راست بازی کا، نجات کا لباس جن کو ملا ہے، وہ اس شہر سے اور اس نئے یروشلم میں داخل ہوں گے، خدا کی بادشاہت میں وہ پہنچیں گے۔ اس دنیا میں ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور بعض اوقات ہم اپنے کاموں پر فخر کرتے ہیں، ہم اپنے کاموں سے بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن خداوند نے اپنے شاگردوں کو ایک بات کہی تھی کہ کسی اور بات پر اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیسہ ہمارے پاس بہت ہے، ہمارے پاس علم بہت ہے، ہمارے پاس اختیارات بہت ہیں۔ خداوند نے کہا کہ اگر خوش ہونا ہے تو اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں، کتاب حیات میں تمہارے نام لکھے۔ اگر آج تہاڈا نام کتاب حیات 'ਚ نہیں لکھیا دا، جڑا the book of life, if you do not have your name written in the book of life, then today as you're watching this program, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਕਿਤਾਬੇ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। पास्टर जी अगली बात आप बताएं। جی ہاں، اگلی بات یہ ہے کہ جس شخص کو اس دنیا میں نجات کی برکت ملتی ہے اس شخص کو خدا کی حضوری حاصل ہوتی ہے، پریزنس آف گاڈ، پریزنس آف گاڈ۔ اس شخص کو خدا کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا اس آگ میں رہتا ہے جہاں تک کسی انسان کی رسائی نہیں، کسی کی اپروچ نہیں ہے۔ ایون کہ جو پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے وہ بھی اپنے طور پر وہاں نہیں جا سکتا، کوئی بھی نہیں جا سکتا، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن جس کو نجات، جس کے پاس نجات کا لباس ہے، جس کی زندگی میں گناہوں کی معافی جس کو ملی ہے، اسے چاہے خدا وہ غریب آدمی، چاہے وہ غریب لازر ہے، غریب آدمی ہے، یا کوئی امیر شخص ہے، اس سے کوئی فرق چاہے نہیں پڑتا، وہ کسی بھی مذہب کا ہے، کسی بھی مذہب کا، یہ مکتی، یہ نجات دنیا کی ساری قوموں کے لیے، یہ خوشی کی خبر دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے کہ یسوع مسیح گناہوں سے نجات بخشتا ہے۔ اس شخص کو خدا کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں یہ حادثات، یہ خون ریزیاں، یہ دہشت گردیاں، یہ لوٹ مار، یہ جرائم اور یہ تباہی اور بربادی، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ خدا سے دور ہیں اور اس سبب سے خدا ان سے دور ہے۔ لیکن جب گناہ کی رکاوٹ ختم ہوتی ہے، گناہ کی دیوار گرتی ہے، تو ایک انسان جو خدا سے دور رہ کر مصیبتوں میں زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے خدا کے قریب آنے کے دروازے کھل جاتے ہیں اور خدا کی حضوری اس شخص کو، خدا کی بارگاہوں میں اس کو اجازت ملتی ہے۔ ورنہ داؤد نبی زبور کی کتاب میں لکھتا ہے کہ
تو چنیا جس نو یارب مبارک ہو انسان نزدیکی بخشی اس نو تے ودائی ہو دی شان. سو جس شخص کو خدا کی نزدیکی اس زمین پر خدا کی نزدیکی حاصل ہو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنا مبارک ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے یروشلم شہر کو پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہے. وہ یہ شہر جو ہے یہ پہاڑوں سے گھرا ہوا شہر ہے, چاروں طرف اس کے پہاڑ ہیں. تو جیسے پہاڑوں نے اس شہر کو گھیرا ہوا ہے ایسے ہی اس شخص کو خدا اپنی حضوری سے گھیر لیتا ہے. وہ خدا کی پناہ میں خدا کی بارگاہوں میں آ جاتا ہے. خدا کے پروں کے نیچے اس شخص کو جگہ ملتی ہے جس کو نجات کا تجربہ ہوتا ہے. پریز گاڈ. آج اسی دنیاوی طور تے سوچنے ہیں کہ میں کسی پولیٹیکل لیڈر دے نزدیک ہوا, پریزیڈنٹ دے نزدیک ہوا, وزیر اعظم دے نزدیک ہوا, میری پلائی ہے تو میرے پاس بہت پروٹیکشن ہے. لیکن جو انسان خدا دے نزدیک ہو جائے تے تسی سوچ سکتے ہو کنی وڈی اودی شان ہے, اودی پروٹیکشن ہے, کنے پریولیج ہے, بینیفٹس نے انہوں. ہاں جی. سو ہماری جو بھلائی ہے وہ خدا کی نزدیکی میں ہے, اور وہ سب جو خدا سے دور ہیں بائبل کہتی ہے وہ فنا ہو جائیں گے. فنا ہو رہے ہیں, ماضی میں فنا ہوئے, حال میں فنا ہو رہے ہیں, اور آگے بھی ہوتے رہیں گے. لیکن خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے اور ہر شخص نجات کی برکت مفت پائے. آمین. آگے جو برکت ہے وہ, ہاں جی, دوسری پانچویں برکت یہ ہے جس شخص کو خدا نجات کی برکت دیتا ہے, جس شخص کی زندگی میں نجات کا کام ہوتا ہے, خدا انعام کے طور پر, گفٹ کے طور پر اس شخص کو اپنے خاندان میں اپنی فیملی میں ویلکم کرتے ہوئے اس شخص کو پاک روح کا بپتسمہ دیتا ہے. اور روح القدس کے وسیلے سے وہ خدا جو ہر دور میں ہر زمانے میں نبیوں کے ساتھ ساتھ رہا, مقدسوں کے ساتھ ساتھ رہا, اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہا, نجات کی برکت کے بعد وہی خدا روح القدس کے وسیلے سے انسانوں کے اندر رہنا شروع کر دیتا ہے. انسانوں کے ساتھ بھی رہتا ہے اور انسانوں کے اندر بھی رہتا ہے. اور خدا جب ہمارے اندر آ جاتا ہے تو اس کا ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ خدا کی ساری معموری, خدا کی ساری خدائی, خدا کی ساری برکتیں جب خدا ہمارے اندر آتا ہے تو وہ ساری برکتوں سمیت آتا ہے. وہ برکتیں لے کر اندر آتا ہے اور ہم اس دنیا میں بابرکت انسان بن جاتے ہیں چونکہ اندر خدا ہے. خزانہ جو ہوتا ہے, باکس جو ہوتا ہے, چاہے وہ لکڑی کا ہو چاہے وہ پتھر کا ہو, وہ بذات خود کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں. لیکن جو سونا اس خزانے کے اندر ہوتا ہے, جو ہیرے موتی ڈائمنڈز اس خزانے کے اندر ہوتے ہیں, اس کے سبب سے اس خزانے کی, چاہے وہ لکڑی کا ہے چاہے وہ پتھر کا ہے چاہے لوہے کا ہے, اس کی بھی ویلیو بڑھ جاتی ہے, اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. اور روح القدس کا کسی انسان کی زندگی میں آنا یہ ایسے ہی ہے جیسے سونا چاندی آسمان اور زمین کی ساری برکتیں اس شخص کے اندر آ گئی ہیں. تو یہ بہت بڑی برکت ہے. جو بندہ نجات پاندا مکتی پاندا انہوں پوتر آتما دا بپتسمہ بھی مل جاندہ ہے, خدا اودے وچ آ جاندہ ہے, خدا دی نزدیکی مل جاندی ہے. ہاں جی. اور پھر آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جس شخص کو اس زمین پر نجات کا تجربہ ہوتا ہے اس شخص پر سے لعنتوں کا, جہالتوں کا اور بیماریوں کا بھی قبضہ ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ جو کفارہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر دیا ہے وہ صرف ہمارے گناہوں کو ہی نہیں دور کرتا. گناہ تو ہماری روح کے اوپر قبضہ کرتا ہے, پھر بدن پر بھی اس کے ذریعے سے قبضہ جما لیتا ہے, لیکن گناہوں کے ساتھ ساتھ خدا ان بیماریوں سے جو گناہ کے سبب سے پیدا ہوتی ہیں,
جو گناہوں کی جن کو آپ سزا کہہ سکتے ہیں، ان سزاؤں سے بھی، ان لعنتوں سے بھی وہ ہمیں شفا بخشتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اپنے بارے میں بتایا، میں نے تو صرف گناہوں کی معافی مانگی تھی۔ میں نے جب اپنی زندگی خدا کو دی، اپنے گناہوں سے توبہ کی، میں نے گناہوں کی معافی مانگی، لیکن نہ صرف خدا نے میرے گناہ معاف کیے، مجھے اس نے بیماریوں سے بھی شفا بخشی۔ یہ بونس کے طور پر گفٹ ہے، ہمیں گفٹ کے طور پر شفا جو ہے وہ مفت خدا دیتا ہے۔ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਜਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜਾਤ ਪਾਣ, ਉਦਾਰ ਪਾਣ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਸਾਊਦੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬੰਗਲਾदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ भी देखते हो, जहाँ कहीं भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज आपके पास बाइबल च लिखा है आज ही नजात ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੌਬਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਫ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 7 ਦੀ 7 ਬੋਨਸਸ ਸਨ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੀ, ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨਜਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ क्षमा ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਮਾ ਦੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜਿਆ ਜਾਏ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਰਸਿਸ, ਵਸਾਇਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਕੇ, क्योंकि बाइबल जो लिखा है कि मुबारक हैं वो कदम जो खुशखबरी को लेके आते हैं। प्रभु दा दास ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। अगर ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ के दुआ करो, आज नजात पाना चाहते हो, तो पास्टर जी आप लोगों को लीड करें। हम बोलेंगे, आप हमारे पीछे रिपीट कर सकते हैं। हम नहीं जानते आप कहाँ पर देख रहे हैं, जो हमारे फीडबैक्स आते हैं सऊदीया से भी हैं, बांग्लादेश से भी, कुवैत से भी, पूरी दुनिया से लोग यूट्यूब पर भी, इस वक्त भी जो लोग देख रहे हैं, नंबर आपके पास आ रहा है, ईमेल आपके पास आ रही है, आप ईमेल कर सकते हैं। सो हमें नजात की तरफ इन्हें दावत देकर दुआ करेंगे। ज़रूर। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का कान भारी नहीं है जो सुन ना सके, आमीन, आमीन, और उसका हाथ छोटा नहीं हो गया जो बचा ना सके। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ ये इंसान का गुनाह है, इंसान की बदकारी है,
جو انسان اور خدا کے درمیان جدائی کی دیوار کھڑی کرتا ہے۔ Praise آئیں اس جدائی کی دیوار کو اپنے اقرار سے، اپنی توبہ سے God. ہم اس دیوار کو گرا دیں، Hallelujah. اور جب ہم اقرار کریں گے، Hallelujah. اپنے گناہوں کو مان لیں گے، Hallelujah. تو گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار یسوع مسیح کے پاس ہے۔ Hallelujah. سو آئیے ہم دعا کریں۔ Praise. آپ میرے پیچھے چھوٹی سی ایک پرارتھنا کریں۔ Hallelujah. خداوند یسوع، میں گناہ گار ہوں، اور آج جو بھی میرے حالات ہیں میں ان کا خود ذمہ دار ہوں۔ کسی انسان نے مجھے یہاں تک نہیں پہنچایا، Oh, yes, Lord. شاید میرے اعمال نے، Hmm. میری بدکاریوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، Yes, Lord. لیکن تو نہایت رحیم اور مہربان خدا ہے۔ Hallelujah. جب بھی، جہاں سے بھی، جو کوئی بھی انسان تجھے پکارتا ہے، Oh, yes, Lord. کیونکہ تیرے کلام میں یہ لکھا ہے Hallelujah. کہ جب وہ مجھے پکارے گا تو میں اسے جواب دوں گا Praise God. اور میں اسے چھڑاؤں گا۔ Amen. ہمارا خدا Amen. چھڑانے والا خدا ہے۔ Hallelujah. خدا Yes, یسوع Lord. مسیح ناصری، میں اپنے ان تمام بھائیوں بہنوں کے لیے، بزرگوں، جوانوں، بچوں کے لیے Yes, Lord. دعا کرتا ہوں، Yes, Lord. جنہوں نے آج اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، Oh, yes, Lord. تیرے نام اور کلام پر ایمان لائے ہیں، Hallelujah. اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، Praise. اپنا رحم برا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دے، اور تمام گناہوں کے اختیار اور قبضے سے انہیں چھڑا اور آزاد کر، اور گناہوں کے سبب سے جو بیماریاں، جو لعنتیں اور جو ساری مشکلات زندگی کے اندر ہیں، Yes, وہ نجات کی برکت سے دور ہو جائیں، نجات کی برکت سے ان کا خاتمہ ہو جائے، اور تیرا یسوع نام جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، جو نجات بخشتا ہے، Hallelujah. وہ ان کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ Hallelujah. خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کے نام سے، آمین۔ اگر ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ क्षमा ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ آمین۔ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ निजात ਨੂੰ ਲੈ के जाएंगे। पास्टर जी, आगे जो हम अब इसको देखते हैं, निजात को किस तरह देखते हैं? कौन निजात दे सकता है? क्या हर बंदा निजात पा सकता है या इसकी कुछ शराइत हैं? ये सारी चीज़ें जो आप अगले प्रोग्राम में बताएंगे हमें। एक जस्ट क्विक व्यू जो है हम इस 3 मिनट में लोगों को दे दें ताकि लोग जान सकें कि अगले प्रोग्राम में क्या सुनना चाह रहे हैं। ہاں جی، میں اگلے سیشن میں کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاؤں کہ کون نجات دینے پر قادر ہے اور کون نجات پا سکتا ہے، یا کیا اس نجات کے پائے بغیر بھی گزارا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہوں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے نجات پائی ہے یا نہیں پائی ہے، اور میری مرضی ہے میں نجات پاؤں یا نہ پاؤں، کون مجھے زبردستی نجات دے سکتا ہے۔ لیکن خدا کا کلام اس کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہم ضرور اگلے سیشن میں اس پر سیکھیں گے۔ ایک بار پھر آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا ہے، اور جیسے کہ آپ ایڈورٹائزمنٹ میں بھی دیکھیں گے، دسمبر میں ہمارا جو کرسمس ٹری میوزیکل ایو ہے، اس میں آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ انوائٹ آپ کو کر رہے ہیں ہم، اور اگلے اتوار اسی چینل پر اسی وقت آپ کو ملیں گے پاسٹر فرانسس حیات کے ساتھ، خدا کے کلام کو سنیں گے۔ پاسٹر جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پھر لوگوں کو خدا کے کلام کو تک پہنچا دیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ بے تاثیر واپس نہیں آتا، جہاں بھی یہ جاتا ہے اپنا کام کر کے آتا ہے۔ سو خداوند، ہم دیکھنے والوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تیرے خادم کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ اپنے لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھ، اپنی پناہ میں رکھ، سردی کے اس موسم میں ان کے ساتھ ہو خداوند۔
کی ضرورتیں تیرے سامنے ہیں, ہر ایک کو تیرے سامنے لاتے ہیں. تو نے لوگوں کو چھوا ہے, تیرا شکر کرتے ہیں یسوع کے نام میں, آمین. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. میں اس سے پہلے کہ ہم رخصت ہوں, میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور گلوبل ٹی وی نیٹ ورک کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا, اور ہم ان کی مدد سے یہ خدا کا کلام جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. شکریہ. Thank you for watching this episode of Khushi Ki Khabar. Hope you liked it, and we hope that you will join us to learn more about the blessings of salvation next week. Same channel, same time. Till then, I'm Zebdiel Peter. God bless you. گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو خوشی کی خبر. ایک بار پھر آپ کے ساتھ مل کے زندہ خدا کی پرستش کریں گے مل کے. اس سے پسند آتا ہے جب اس کے لوگ گاتے بجاتے ہیں اس کے حضور. اس سے پسند آتا ہے کہ ہم اس کی تعریف میں گاتے ہیں, جب اس کی حمد میں, اس کی تمجید میں گاتے ہیں. When we sing praises to God, God likes it. So just join me as I sing praises to the living God. آسمان کے تلے زمین کے اوپر, آسمان کے تلے زمین کے اوپر, بخشا نہیں کسی اور کو, بخشا نہیں کسی اور کو. یسوع جیسا نام, 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 یسوع جیسا نام. اس کو خدائے پاک نے بڑا رتبہ دیا, اس کو خدائے پاک نے بڑا رتبہ دیا. اس کے وسیلہ سے انسان کو آزاد کیا, اس کے وسیلہ سے انسان کو آزاد کیا. گنگنا